بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بہت سی ڈیولپمنٹ گزشتہ کچھ گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ سامنے آ چکی ہیں، اور اس میں سب سے بڑی ڈیولپمنٹ جنرل فیض کی جو گرفتاری تھی، اور اس کے بعد کے جو آفٹر شاکس ہیں وہ ابھی تک چل رہے ہیں۔ آج عمران خان صاحب کا کل بھی انتظار پنجوتھا صاحب کے ذریعے سے پرسوں انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا تھا، جو کہ کل منظر عام پر آتا رہا، چلتا رہا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جنرل فیض سے ان کا کوئی تعلق پروفیشنل تھا، کوئی ذاتی تعلق نہیں تھا، اور بعد میں تعلق بھی نہیں رہا۔ اور اسی طرح سے انہوں نے آج بھی جو گفتگو کی ہے اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ جنرل فیض کے ساتھ ان کا تعلق نہیں تھا، البتہ وہ ایک اثاثہ تھے جو کہ ضائع ہو گئے ہیں۔ ڈس اون انہوں نے کیا ہے جنرل فیض کو، اور اس کے بعد یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ جو جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد سے اب تک نیٹ ورک ان ارتھ ہوا ہے، یہ جنرل فیض کا نیٹ ورک جو ہے وہ ان ارتھ ہوا ہے۔ یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور ابھی اس نیٹ ورک نے پورا کا پورا جو ہے وہ ان ارتھ ہونا ہے، یعنی اس کا انکشاف ابھی ہونا ہے۔ ابھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ وہ انڈر آبزرویشن بھی ہیں، اور ان کے بارے میں ثبوت بھی ہیں، اور جنرل فیض کے جو قریبی لوگ تھے، آج تقریباً 8 کے قریب افسران جو ہیں ISI کے وہ گرفتار ہو چکے ہیں۔ اور یہ کیوں گرفتاری ہوئی ہے، اور یہ کیوں اتنا اہم تھا کہ جنرل فیض کو پکڑا جاتا، کیونکہ وہ اور جو عمران خان صاحب ہیں ان کے بیچ میں رابطے نہ صرف موجود تھے، بلکہ جیل سپرنٹینڈنٹ، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ، ان کے ذریعے سے بھی ان کے رابطے جو ہیں وہ ابھی تک قائم تھے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم صاحب کو گرفتار کیا گیا، ان کے ساتھ 2 اردلی تھے، اور اس کے علاوہ مختلف اور بھی لوگ تھے جو کہ ایک پورے پیغام رسانی کا ذریعہ تھا۔ عمران خان صاحب جو جیل میں بیٹھ کے انسٹرکشنز دیتے تھے، یا ان تک انسٹرکشنز جاتی تھیں، اور جنرل فیض کا ان کے ساتھ رابطہ تھا۔ اب یہ ایک پورا نیٹ ورک ہے جس کے بارے میں جو ہے وہ تفصیلات اب منظر عام پر آ چکی ہیں، اور اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو منظر عام پر آئی ہیں یہ ہلا دینے کے لیے کافی ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جیل کے اندر شخص بیٹھا ہوا، اور یہ ہم اعتراض کرتے تھے ہمیشہ، ہم یہ سوال کرتے تھے کہ انٹرویوز بھی اندر سے چھپتے ہیں، گفتگو بھی باہر ہوتی ہے، جو دل چاہتا ہے وہ ملنے بھی جاتا ہے، جس کو دل چاہتا ہے وہ بلایا بھی جاتا ہے، جو خان صاحب جو ہے وہ چاہتے ہیں اسی طرح سے جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ جیل میں ہو؟ اس سے پہلے مختلف لوگ جیل میں رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ زرداری صاحب رہے ہیں، نواز شریف رہے ہیں، مریم نواز رہی ہیں، شہباز شریف رہے ہیں، شاہد خاقان عباسی رہے ہیں، بہت سارے، خواجہ آصف رہے ہیں، ایک لمبی فہرست ہے جو کہ سیاسی قائدین کی جو رہی ہے جیل کے اندر، مگر اتنے تواتر کے ساتھ ان کے ساتھ ملاقاتیں، ان کے ساتھ بات چیت، ان کی پیغام رسانیاں، پھر وہ ویڈیو اپلوڈ ہونا جو کہ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کے حوالے سے تھے، ان کے ٹویٹس وہ آنا، مجیب الرحمن کے حوالے سے ان کے جو ویڈیوز تھیں وہ اپلوڈ ہونا، تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی ایک اہم یہ نکتے تھے جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ یہ رابطے جو تھے وہ قائم تھے۔ اب پتہ چل رہا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ مختلف لوگ شامل تھے، اور اس میں خاص کر کے جنرل فیض جو تھے ان کا اپنا ایک تعلق جو کہ ان کے ساتھ موجود تھا وہ بھی ایک قائم تھا، اور ان کے ساتھ ایک بڑا طویل تعلق تھا، جس میں کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے آج بھی کہا ہے جنرل باجوہ سے میں نے لڑائی کی کہ کیوں جنرل فیض حمید کو آپ چینج کر رہے ہیں، انہوں نے کہا جنرل باجوہ ان کو تبدیل کرنا چاہتے تھے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنرل فیض جو تھے وہ ایک ایسٹ تھے، سرمایہ تھے، ہم نے ان کو ضائع کر دیا۔ پھر وہ یہ بھی کہا کہ جنرل فیض جو ہیں وہ ان کو دسمبر تک چاہتے تھے، وہ طالبان کے لیے چاہتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا ان کا انٹرویو جس میں انہوں نے کہا کہ میں صرف سردیاں گزارنا چاہتا تھا، کہ فیض جو ہے وہ DG ISI رہے، ان کو ضرورت تھی۔ تو یہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے، یہ آپ یہ یاد رکھیے کہ یہ طالبان کے لوگوں کا، TTP کے لوگوں کا، دہشت گردوں جن کو اب خارجی بھی کہا جاتا ہے، ان کا پاکستان میں لایا جانا، ان کا بسایا جانا، ان کو ایک پوری ریفیوج دینا، ان کی افزائش کرنا، یہ سب کا سب جو تھا وہ اس میں جنرل فیض اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کا ایک اہم کردار جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ لوگ پاکستان واپس آئے، ان کو سیٹل کیا گیا، اس کے بعد یہ کہاں کہاں گئے یہ آپ نے دیکھا، اور کس طرح سے گئے یہ بھی آپ نے دیکھا، مگر اصل بات یہ ہے کہ یہ نیٹ ورک کتنا ٹوٹے گا اور کتنا نہیں، کیونکہ اس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں اور بہت گہری جڑیں ہیں جو کہ جنرل فیض کے نیٹ ورک کی ہیں۔ یہ جڑیں جو ہیں وہ
عدلیہ کے اندر بھی ہیں، یہ جڑیں جو ہیں وہ سیاستدانوں کے اندر بھی ہیں، یہ جڑیں جو ہیں وہ بیوروکریٹس کے اندر ہیں، یہ جڑیں جو ہیں وہ یہ تمام جو آپ کے صحافی، ولاگرز، یوٹیوبرز جن کے بارے میں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں منظر عام پر اب آ رہی ہیں اور آتی جائیں گی، یہ ابھی ادھر تک بھی یہ معاملہ جائے گا اور جانا چاہیے کہ جن لوگوں نے صحافت کی آڑ کے اندر سیاست لی ہے، کارکن بنے ہیں، اور ہمیں یا ہم بہت سارے جو کریڈیبل جرنلسٹ ہیں ان کو یہ لفافہ کہتے تھے، یہ خود کس طرح سے یوٹیوب کی آمدنی کے ذریعے سے اور باقی چیزوں کے ذریعے سے یہ کس طرح سے ان کو استعمال کیا گیا، کس طرح سے برائب کیا گیا ان کے اندر۔ اچھا، اس میں ایک اور بہت اہم بات ہے جس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، کیونکہ یہ ٹاپ سٹی کے اندر جو آج بھی 8 افراد جو ہیں وہ اس میں گرفتار کیے گئے ہیں، اس کے اندر جو 3 ریٹائرڈ افسران اور بھی ہیں جن کو کہ آج تحویل میں لیا گیا ہے، اس کے علاوہ 5 لوگ اور ہیں، 3 کے بارے میں پریس ریلیز آیا ہے ISPR کا، لیکن 5 جو مزید ہیں ان کے بارے میں ابھی تک کوئی اطلاعات نہیں ہیں، مگر ان میں سے 2 ایسے ہیں جو کہ جن کا تعلق چکوال کے ساتھ ہے، موسٹلی جو ہے ان کا تعلق چکوال کے ساتھ ہے، چونکہ جنرل فیض چکوال کے تھے تو یہ موسٹ لائکلی بہت شروع سے جنرل فیض کے ساتھ جو ہے وہ چلتے رہے، یعنی ان کی ایک کور ٹیم بن گئی ہوئی تھی، اور وہ کور ٹیم جو ہے ان کی ٹرسٹ وردی ٹیم وہی ان کے اس پورے نیٹ ورک کو جو ہے وہ چلاتی تھی، اور اس کو عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا گہرا تعلق تھا، اور وہ پتہ بھی اب چلا ہے کہ جس طرح سے وہ پیغام رسانی کرتے تھے، ان میں سے جو ابھی خبر آئی ہے اس میں جنرل اس میں 2-3 ریٹائرڈ افسران ہیں جو پریس ریلیز کہتی ہے، اس کے اندر بریگیڈیئر ہیں، بریگیڈیئر نعیم کا نام لیا جا رہا ہے، بریگیڈیئر غفار کا نام لیا جا رہا ہے، اور اسی طرح سے بریگیڈیئر ایک ریٹائرڈ کرنل بھی ہیں جو کہ اس کے اندر ہیں، بریگیڈیئر ریٹائرڈ نعیم جو ہیں اور کرنل ریٹائرڈ عاصم، یہ تینوں جو تھے وہ کام کرتے تھے پیغام رسانی کا، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ ایک جو تھا وہ ڈپلومیٹک جو کور تھی اس کے ساتھ پیغام رسانی کرتا تھا، یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ اسی طرح سے ایک جو تھے وہ کام کرتے تھے مختلف جو رابطہ کاری تھی ان کے ذریعے سے سیاستدانوں کے ساتھ، تو یہ مختلف لوگ ہیں، جو کہ اس کا مطلب یہ کہ آنے والے دنوں میں جو ڈپلومیٹک لوگوں کے ساتھ ان کی جو ٹائز تھیں وہ بھی سامنے آ سکتی ہیں، جو باہر کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ۔ اچھا، پھر اس کے اندر جو سوشل میڈیا اور میڈیا ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ بیرون ملک عمران خان صاحب کے رابطے جس طرح سے جاری رہتے تھے اور پیغام رسانی ہوتی تھی وہ کس کے ذریعے سے ہوتی تھی، وہاں کس کس کے ذریعے سے ہوتی تھی، یہاں پہ کون کون سے لوگ تھے، یوٹیوبرز تھے، ولاگرز تھے جو کہ جن کو کہ استعمال کیا جاتا تھا۔ اور اگر آپ کو یاد ہو، بلکہ کل سے 2-3 دن سے 4-5 دن پہلے ہمارے پروگرام میں فیصل وابڈہ صاحب نے یہ کہا کہ ارشد شریف کا جو قتل ہے وہ بھی اس سارے منصوبے کی کڑی ہے، کیونکہ ارشد شریف جو تھے ان کے قتل کے حوالے سے بھی ایک پلان موجود تھا کہ کس طرح سے انریسٹ کرنا ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ انتشار پھیلانا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ مارشل لاء کی صورت میں یا پھر یہ ہے کہ کو کی صورت میں ہونا تھا۔ پھر کل خواجہ آصف صاحب نے ہمارے پروگرام میں جنرل فیض کے جو 9 مئی سے متعلق رابطے تھے اس کے حوالے سے بھی بہت اہم بات کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو مختلف جگہیں تھیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا، ٹارگٹ سیٹ کرنا، اہداف مقرر کرنا، یہ سب کچھ جو تھا وہ جنرل فیض کے ساتھ وہ یہ کام کر رہے تھے۔ یہ سہولت کاری بھی اور یہ انتشار بھی جو تھی وہ مبینہ طور پر جنرل فیض جو ہے وہ کر رہے تھے۔ اور خواجہ آصف نے کہا کہ، اور اس میں ایک بات بہت اہم ہے کہ مختلف جو ISI کے دفاتر ہیں، مثلا فیصل آباد کے اندر جو دفتر تھا بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، عام لوگوں کو، کہ یہ کس کا دفتر ہے، کیا ہے۔ وہاں پہ PTI کے لوگوں کا پہنچنا، پھر کور کمانڈر کے گھر تک پہنچنا، پھر چک درہ میں پہنچنا، پھر میاں والی بیس پہ پہنچنا، یہ تمام کے تمام ممکن نہیں تھا جب تک کہ انٹرنل رابطے نہ ہوتے اور انٹرنل کوئی سورس نہ موجود ہوتے، اور اب ان کو انرتھ کیا گیا۔ اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں، کل رات کو ایک بہت اہم اشائیہ ہوا ہے۔ یہ جو ڈنر تھا اس میں سابق چیفز آئے ہیں، اس میں جنرل باجوہ نہیں تھے، اور جنرل باجوہ جو ہیں وہ سنا ہے کہ بیرون ملک ہیں، اور ان کی اطلاع یہی ہے کہ وہ بیرون ملک جو ہیں وہ ہیں ابھی اور شاید رہیں گے بھی۔ اور جنرل کیانی تھے اس کے اندر جو ہے وہ جنرل راہی شریف تھے جو کہ سعودی عرب میں ہوتے ہیں، وہ بھی آئے تھے، اور ان کو بھی، اور ان سمیت تمام جتنے ریٹائرڈ جنرلز ہیں، ویٹرنز ہیں، سینئر ریٹائرڈ افسران ہیں، ان کو اعتماد میں لیا گیا۔
ان کے بارے میں تمام جو حقائق تھے ان کو بتائے گئے اور ان کے ساتھ صلاح مشورہ بھی کیا گیا، ان کو بتایا گیا، ان کو اعتماد میں لے کے وہ تمام جو حقائق تھے ان سے ان کو آگاہ کیا گیا، جس کے بعد جو ہے وہ جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد ان کو جو ہے وہ بلایا گیا، کیونکہ ایک انریسٹ تھا۔ سو فوج نے اپنا پورا پروسیس جو ہے وہ مکمل کیا ہے، انہوں نے اپنے جو سینئر افسران تھے ان سے بات کی ہے، ریٹائرڈ لوگوں سے بات کی ہے، اور کچھ دن پہلے اگر آپ کو یاد ہو میں نے اپنے ولاگ میں یہ بات کہی تھی، میں نے اپنے کالم میں بھی یہ لکھا تھا، اور میں نے شاذیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں بھی یہ کہا تھا کہ جو فوج ہے اس نے اپنے اندر کی جو تفریق یا تقسیم تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے، ان کے ساتھ سینئر لوگ اور ریٹائرڈ لوگ آ گئے ہیں، بہت سارے لوگ آ گئے ہیں جن کے ساتھ وہ اب ایک اعتماد کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور بڑھ سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اب آپ نے دیکھا کہ ایسا ہوا بھی ہے کہ انہوں نے اپنے کس طرح سے ان کو استعمال کیا، اور یہ جو ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں یہ محض ریٹائرڈ لوگ نہیں ہوتے، ان کے لنکس ہوتے ہیں، ان کی ایک پورا سسٹم ہوتا ہے، ایک چین ہوتی ہے، یہ ریٹائر بھی ہو جاتے ہیں اس کے باوجود یہ سینئر موسٹ ہوتے ہیں، ان کو سلوٹ مارتے ہیں، ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، یعنی فوج کا جو ایک پورا ڈسپلن ہے اس میں یہ آتے ہیں، ایون ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جو کل جو ہے ان کو اعتماد میں لیا گیا ہے۔ اب ہوگا کیا، یہ میں تھوڑا سا آپ کو اس کے اوپر بات کر لوں، اور میں بہت احتیاط کے ساتھ بات کرتی ہوں، لیکن الحمدللہ ہماری بہت ساری خبریں جو ہیں وہ بلکہ الحمدللہ ساری خبریں جو ہیں وہ درست ثابت ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ کچھ ہم احتیاط کے ساتھ بات کرتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ سنسنی پھیلائیں، لیکن جو خبریں اس وقت منظر عام پر ہیں اس سے بہت زیادہ خبریں جو ہیں وہ ابھی تک زیر زمین ہیں، اور عمران خان صاحب جیسی جو شخصیت ہے جو جیل میں بھی باخبر تھی، اور کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس وہاں پہ جو تھے وہ گیجٹس بھی ان کے پاس وہاں پہ موجود تھے جو اب تک کی اطلاعات ہیں، اور ان کا باخبر رہنا، بیرونی دنیا درونی دنیا رابطوں میں رہنا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو عمران خان صاحب نے بہت پہلے اس چیز کو بھانپ لیا کہ اب جو ہے وہ جنرل فیض کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، ان تک یہ اطلاع پہنچ گئی یا پہنچا دی گئی، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ نمائندہ مقرر کرے، اور ان کے ایک بیانیے کے اندر تھوڑی سافٹنس آئی اور وہ سارا کچھ۔ اور آج بھی اگر آپ علیمہ خان صاحبہ کو سنیں، تھوڑی دیر پہلے ان کی میں گفتگو سن رہی تھی تو وہ یہ کہتی ہیں کہ لنڈن پلان کا حصہ جو تھے وہ چیف الیکشن کمشنر تھے، وہ قاضی فائز عیسیٰ تھے، وہ عامر فاروق تھے، یعنی انہوں نے لنڈن پلان کو ایک مذاق بنا لیا ہے جس میں کہ وہ اب بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اپنی پسند کے، مائنس کیا انہوں نے عاصم منیر صاحب کو جن پہ وہ ڈائریکٹلی الزام لگاتے تھے، اور مائنس کیا انہوں نے باقی جو فوجی لوگ تھے ان کا ذکر کرنا ختم کیا ہے، اور ان جو سویلینز ہیں ان کو انہوں نے شامل کر دیا۔ دیر از نو لنڈن پلان، اگر ہے بھی تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ خود عمران خان صاحب جو ہیں وہ طاہر القادری صاحب ہوں یا دیگر لوگ ہوں ان کے ساتھ مل کے یہ کرتے رہے۔ ایک اور بات بہت اہم ہوئی ہے، اور وہ یہ بات ہوئی ہے کہ جو فوج نے پچھلے 4-5 دنوں کے اندر ان کا جو امیج ہے وہ بہت بہتر ہوا ہے، اور آئی مسٹ سے کہ کریڈٹ جو ہے وہ دینا چاہیے موجودہ جو عسکری قیادت ہے، گو کہ ان کے جو پولیٹیکل کردار ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر ہم مخالفت کرتے ہیں، اسی طرح سے ان کا جو کردار ان کے ساتھ ہے، باقی لوگوں کے ساتھ ہے، یا ان کا جو پالیسیز میں ماضی میں رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن کریڈٹ جو ہے وہ ضرور اس پہ دینا چاہیے۔ آسان کام نہیں ہوتا کہ آپ ریٹائرڈ افسروں کو بھی ہاتھ لگائیں۔ اس وقت جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے جنرل فیض جیسے مضبوط آدمی کو، اور ان کے ساتھ جو باقی دیگر قیادت ہے اس نے بھی ان کو جس طرح سے احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کیا، اور ایک پوری چین ہے، اور 9 مئی کے بعد بھی کافی لوگوں کو جو انہوں نے احتساب ان کا کیا ہے، یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ جو عوام کے اندر یہ تاثر بلڈ اپ ہو رہا تھا کہ صرف جو آپ کے احتساب ہے وہ سویلینز کا ہوتا ہے، وہ صرف سیاسی رہنماؤں کا ہوتا ہے، وہ فوجیوں کا نہیں ہوتا، یہ مقدس گائے ہیں، یہ انٹچبلز ہیں، ان کو آپ چھو نہیں سکتے، ان کا احتساب نہیں کر سکتے۔ اب یہ بات جو ہے وہ بہت واضح ہو گئی ہے کہ اب ان کا احتساب کسی بھی ذریعے سے ہوا، مگر کم از کم شروع تو ہوا، اور منطقی انجام تک بھی جانا چاہیے اس پورے معاملے کو۔ تو میرا خیال ہے پچھلے 3-4 دنوں کے اندر فوج کے اندر، عوام کے اندر بھی ایک اعتماد کا اضافہ ہوا ہے کہ کوئی مقدس گائے نہیں ہوگی، نہ ہونی چاہیے۔ جنہوں نے ملک کو ترقی کی راہ سے ہٹایا ہے، جن لوگوں نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے، ان کا احتساب ہونا چاہیے، اور یہ عدلیہ تک بھی جانا چاہیے، کیونکہ اس پورے گٹھ جوڑ کے اندر جو ہے وہ عدلیہ بھی ایک
پورا حصہ رہا ہے اس کا، تو امید کی جا رہی ہے کہ وہاں بھی معاملات جو ہیں وہ جائیں گے۔ تو اب یہ اب تک کی معلومات ہیں اور تبصرہ ہے، آپ تک مزید معلومات جو ہیں وہ ہم لے کے آئیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔